الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عشرہ ذی الحج کے فضائل اور خصوصیات۔ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ذو الحجہ شریف کا ہے اور یہ سارا مہینہ ہی قابل احترام اور انتہائی عظمت کا حامل ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور برکت والے ہیں۔ حج، عید الاضحیٰ، قربانی جیسی عظیم عبادات نے اس عشرہ کی نورانیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مقدسہ میں اس عشرہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس عشرہ کی قدر دانی کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور جفت اور طاق کی قسم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ پہلی قسم صبح کی، مراد اس سے یکم محرم کی صبح ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا یکم ذی الحجہ شریف کی جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں، یا عید الاضحیٰ کی صبح۔ دوسری قسم 10 راتوں کی یاد فرمائی۔ اکثر مفسرین کرام نے ان 10 راتوں سے ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مراد ان سے ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ اور تیسری قسم جفت اور طاق کی ہے۔ یہاں طاق سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے اور جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 10 سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے اور جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذو الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آیا۔ اس حدیث پاک میں ایام عشر سے مراد ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ دیگر احادیث مبارکہ میں عشرہ ذو الحجہ کے الفاظ موجود ہیں، جیسا کہ سنن دارمی کی درجہ ذیل روایت میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشرہ ذو الحجہ کی عبادت سے کسی اور دن کی عبادت افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ مذکورہ احادیث کی بنیاد پر محدثین اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ عشرہ ذو الحجہ افضل ہے یا ماہ رمضان کا آخری عشرہ۔ تو اس حوالے سے حضرت ملا علی قاری رحمۃ الباری نے بہت ہی جامع گفتگو فرمائی ہے جو قائرین کی نظر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا عشرہ ذو الحجہ، تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کی وجہ سے عشرہ ذو الحجہ افضل ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ روزہ اور لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے رمضان شریف کا آخری عشرہ افضل ہے۔ اور مختار مذہب یہ ہے کہ دن تو ماہ ذو الحجہ کے افضل ہیں کہ عشرہ کے افضل ہیں، اور یوم عرفہ کی وجہ سے وہ افضل ہیں، کیونکہ دن کے اندر یوم عرفہ یعنی حج کا دن ہے، تو یہ پہلا عشرہ
افضل ہے۔ اور دوسرے راتوں کے متعلق فرمایا کہ راتیں رمضان شریف کے آخری عشرہ کی افضل ہیں شب قدر کی وجہ سے، اس لیے کہ یوم عرفہ سال کے تمام دنوں سے افضل ہے اور شب قدر سال کی تمام راتوں سے افضل ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کے روزوں کے بارے میں خاص فضیلت اور حدیث مبارکہ میں آئی ہے، اور بالخصوص 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا تو بہت ہی اجر اور ثواب کا باعث ہے، مگر عشرہ ذی الحجہ میں روزے 9 ذی الحجہ تک رکھ سکتے ہیں۔ 10 کو عید ہوتی ہے جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں، اس دن قربانی کرنے سے پہلے کچھ نہ کھائے پیے اور سب سے پہلے قربانی کا گوشت تناول کرے تو یہ مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر ایسا کوئی دن نہیں جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صام یوم عرفۃ غفر لہ سنۃ امامہ و سنۃ بعدہ، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اس کے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ پورے عشرہ ذو الحجہ میں مساجد کے اندر ہر طرح کے دینی اور دنیاوی محافل میں، شہروں میں، گھروں میں اور راستوں میں، ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے وہیں اونچی آواز سے تکبیرات اور تسبیحات اور لا الہ الا اللہ الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہو، مگر مرد تو اونچی آواز سے اور عورتیں پست آواز سے کہیں۔ اور بطور خاص ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کے پڑھنے کا حکم ہے۔ تکبیرات تشریق 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے سب اس میں برابر ہیں، اور اسی طرح مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیں مشہور دنوں میں۔ یہاں جانے ہوئے یعنی مشہور دنوں سے ذی الحجہ کا عشرہ مراد ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس اور حضرت حسن اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے، اور یہی مذہب ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں ہے جس میں کوئی عمل کیا جائے ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ تم ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ یہاں طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی کثرت کیا کرو۔ موجودہ دور میں عشرہ ذی الحجہ میں تکبیرات اور تسبیحات وغیرہ کہنے کی سنت کو ترک کیا جا چکا ہے، اور خاص کر ابتدائی 8 دنوں میں تو سننے میں ہی نہیں آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں تکبیرات اور تسبیحات کو اونچی آواز سے کہا جائے تاکہ یہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس کی یاد دہانی ہو۔ حضرت عبد بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں حضرات ان 10 ایام میں 10 دنوں میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئیں اور ہر آدمی تکبیریں کہنا شروع کر دے۔
اور جس سنت کو بالکل تقریباً چھوڑ دیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنا بہت ہی عظیم اور اجر اور ثواب کا باعث ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی میری سنت کو زندہ کیا اور اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور ان دونوں کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ عشرہ ذی الحجہ کی خصوصیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ کو افضل ترین عشرہ قرار دیا ہے، جیسا کہ اوپر احادیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کی 10 خصوصیات ایسی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی 10 خصوصیات۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ کو افضل ترین عشرہ قرار دیا ہے، جیسا کہ اوپر احادیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عشرہ کا نام ایام معلومات رکھا ہے، جسے سورۃ حج کی آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات سے ثابت ہے۔ نمبر 3، اس عشرہ کی راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے، جیسا کہ سورۃ فجر کی آیات والفجر ولیال عشر سے ثابت ہے۔ چوتھا، عشرہ ذی الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ نمبر 5، عشرہ ذی الحجہ یہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ نمبر 6، اس عشرہ کی 9ویں تاریخ کو فریضہ حج انجام دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، اس عشرہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 8، اسی طرح اس عشرہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دی جاتی ہے۔ نمبر 9، اس عشرہ کا آخری دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے ضیافت کا دن ہے۔ اور نمبر 10، اس عشرہ کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ، 9 تاریخ کو یوم عرفہ اور 10 تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو۔ تو آپ علیہ السلام نے صبح کے وقت غور و فکر کیا کہ آیا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے اس دن کو یوم ترویہ یعنی سوچ اور بچار کا دن کہتے ہیں۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات کو آپ علیہ السلام نے یہی خواب دیکھا تو خواب پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ یعنی عرفہ یا پہچان کا دن کہتے ہیں۔ اور 10ویں تاریخ کو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرمایا، تو اس لیے اس دن کو یوم نحر یعنی قربانی کا دن کہتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔